جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ہمارے جمعیت علماء ہند کے سیکرٹری جنرل حضرت مدنی کے پوتے حضرت مولانا سید اسد مدنی کے صاحبزادے ہم سب کے مخدوم زادہ حضرت مولانا محمود احمد مدنی صاحب آپ سے خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، امیر جمعیت علماء اسلام، میرے لیے کچھ کہنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اب سے کچھ سال پہلے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہندوستان تشریف لے گئے تھے اور دہلی میں جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر میں اس کی مسجد میں حضرت کا بیان ہونے والا تھا۔ ساتھیوں نے حضرت کو دعوت دینے کی ذمہ داری اس خاکسار کے سپرد کی تھی۔ تو اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ اس بر صغیر کے سب سے بڑے شیخ آپ کو خطاب کریں گے۔ حضرت سے تعلق ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے بہت چھوٹی بات کہہ دی۔ وہ تو عالم اسلام کے سب سے بڑے شیخ ہیں، ان کی موجودگی میں کچھ کہنا، کچھ خطاب کرنا، اور پھر اس عظیم الشان اجلاس میں یہ اجلاس نہیں ہے بلکہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ یہ جملہ لوگ اور موقعوں پر بھی کہتے ہیں لیکن وہ مبالغہ ہوتا ہے اور یہاں ترجمانی بھی نہیں ہو پا رہی۔ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ایسے نازک وقت میں جب عالم اسلام لہو لہو سخت اضطراب اور بے چینی میں، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں لوگ مشکل میں نہ ہوں، اور مشکلیں دو طرح کی ہیں۔
ایک اندرونی بحران ہے اور ایک بیرونی بحران ہے، ایک داخلی ہے ایک خارجی ہے۔ داخلی بحران وہ ہے جس کی طرف ابھی حضرت جی دامت برکاتہم اشارہ فرما رہے تھے، جس کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور خارجی بحران وہ ہے جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ خارجی بحران جو ہم پر حاوی ہو رہا ہے، اس کی وجہ دشمنوں کی سازش ہے یا اس کی بڑی وجہ داخلی بحران کو پہچاننے کی کمی اور اس کی طرف توجہ کی کمی ہے؟ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی طرح کے بحران میں مبتلا ہیں، ان میں بڑے سے بڑا بحران جو ہے وہ ہمارا داخلی بحران ہے۔ ہماری معاشرتی برائیاں، ہماری بے توجہی، دینی حمیت، دین بیزاری اور معاشرے کا بکھراؤ، سماجی نابرابری، ناانصافی، ذات پات اور زبانوں کا نظام، اور اس نظام میں مبتلا وہی پرانا انداز کہ بس ہمارا تو فخر جو ہے وہ بس اسی بات پر ہے۔ میں جمعیت علماء کی تاریخ کے حوالے سے ان ایام کی طرف جانا چاہوں گا، ذرا پیچھے لے جانا چاہوں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ جو قومیں ماضی سے سبق نہیں سیکھتی، جو اقوام تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواں این قصہ پاری نہ را۔ آج ہمارے اس 100 سالہ جشن، جمعیت علماء کے اس 100 سال کے پورے ہونے پر یا پورے ہونے کے زمانے پر جو چل رہا ہے، اپنے اکابر اور اسلاف کو اور ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو، اس تصور کو جس تصور کے تحت انہوں نے اس جماعت کو کھڑا کیا، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف جب اس بر صغیر کے سمجھدار لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بوریے پر بیٹھنے والے لوگ، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگ، یہ کھادی پہننے والے لوگ، جن کو سلیقہ نہیں آتا زندگی گزارنے کا، ان کی نظر میں وہ اس طاقت سے ٹکرائیں گے جن کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ سورج نہیں غروب ہوتا تھا اس طاقت کا، اس طاقت سے یہ ٹکرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ جب وہ طاقت اپنا بوریا بستر گول کر کے جانے پر مجبور ہو گئی۔ ملک آزاد ہوا، خوش قسمتی سے ملک آزاد ہوا، بر صغیر آزاد ہوا، بدقسمتی سے ہم الگ ہو گئے۔ لیکن ہم الگ نہیں ہیں، سرحدیں اور سرحدیں ہمیں روک نہیں سکتی۔ ہماری فکر، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ ایک ہے، اور وہ صرف ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اسلام دشمن طاقتوں سے اپنے درمیان تناسانی میں جمعیت علماء کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں کہ زمانہ منتظر ہے آپ کا،
سیاست مقصد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، سیاست مقصد نہیں ہے، سیاست صرف ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ اس جگہ تک پہنچنے کا ہے جس جگہ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جمعیت علماء کے کارکنان سے، ان محترم کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی مقدس وراثت لے کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر اس مقدس وراثت کی اہمیت کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں شرمندہ کر سکتی ہے اور نہ سرنگوں کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ میرے سامنے کہنے کے لیے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، وہ سچائی تھی، تواضع نہیں کہہ رہا تھا، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں، الفاظ نہیں۔ صبح سے میں یہ سوچ رہا ہوں میں کیا کہوں گا۔ ایسا مقدس موقع ہے، ایسا عظیم موقع ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا مدبر، ایسا صاحب فہم و فراست، زیرک، سمجھدار، جذباتیت سے اوپر اٹھ کر، اشتعال انگیزی سے دور رہ کر، چونکہ مشکل سے نکلنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے اشتعال والی بات کرنا، اور مسلمانوں کی یہ طرے امتیاز بھی بن گیا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو مشتعل کرنا چاہتا ہے، آپ کا دشمن آپ سے وہ کام کرانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو اور آپ کے بزرگوں کی روایات کو وہ پامال کر سکے، انسانیت تک پہنچنے سے روک سکے۔ اور آسان طریقہ ہوتا ہے، واہ واہی بھی خوب ملتی ہے۔ مشکل وقت میں اشتعال سے بچ کر، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، جو اسلام کا اصل پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام، اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ بھی ڈالے لیکن اس کی سازش کا شکار نہ ہو۔ آپ کے پاس ایسی شخصیت موجود ہے۔ مجھے ایک شکایت رہتی ہے ہمیشہ کہ مسلمان عموماً مردہ پرست ہوتے ہیں، مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں آدمی کی۔ یہ شکایت ہمیشہ رہتی ہے اور میں کہتا ہوں، لیکن الحمدللہ آج کا یہ اجلاس، علماء کا یہ اجتماع، عوام کا یہ جمع غفیر، اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان بے وقوف نہیں ہے، وہ سمجھدار ہے، بس انحراف نہیں ہونا ہے راستے سے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں جو امیر عطا فرمایا ہے، اس کی قیادت، اس پر اعتماد، انہوں نے تو علماء جمعیت، اکابرین جمعیت کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ تو میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے اس خطے کے، اس مبارک خطے کے غیور مسلمانوں کو مبارکباد دوں گا اس عظیم الشان اجلاس کی کامیابی کے لیے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر
اور بزرگوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملت اسلامیہ کی تمام مصائب اور مشکلات کو چاہے وہ داخلی ہوں اور چاہے خارجی ہوں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔